آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم نوعیت کے مقدمے کی سماعت ہوئی. یہ پٹیشن میں نے اپنی طرف سے دائر کی ہیں اور پاکستان پریزن رول 265 کو میں نے چیلنج کیا ہے، جو جیل سپرڈنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جیل کے اندر مقید کسی بھی پریزنر پہ یہ پابندی لگا سکے کہ وہ سیاسی گفتگو نہیں کرے گا. تو یہ کئی ہفتوں سے زیر سماعت ہیں پٹیشن، اور سابقہ پیشی پہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب کے حدود میں واقع ہیں تو اس وجہ سے یہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ سماعت میں فال کرتا ہے. اس پہ آج سماعت ہوئی، میں نے دلائل دیے، فاضل امائکس کیوری نے بھی دلائل دیے، اور عدالت نے جو ہے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ اسلام آباد کے حوالاتی یا قیدیوں کے حوالے سے جو بھی قوانین پنجاب کے لاگو ہوں گے ان کا تعلق پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضرور بنتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے آئینی اختیار سماعت کے تحت ایسے قوانین کے اسلام آباد کے حوالاتیوں یا قیدیوں کی حد تک اطلاق کو جو ہے دیکھ بھی سکتی ہے، اور اگر غیر قانونی اطلاق ہوتا ہے تو اس پہ کوئی فیصلہ بھی صادر کر سکتی ہے. تو یہ آج جو ہے ہماری بہن درتاج گل کا جو کیس تھا اس حوالے سے بھی کورٹ نے ان ایف آئی آروں کے حوالے سے ہم سے باز پرس کیا ہے. 5 ایف آئی آرز ان پہ جو سامنے آئے ہیں، 3 اسلام آباد میں اور 2 دیگر جگہوں پہ. جو انٹیریئر منسٹری نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی باہر جانے پہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ یہ ان ایف آئی آروں میں مطلوب ہیں. درتاج گل بہت سارے ایف آئی آر میں بیل کرا چکی ہیں اور اگلی تاریخ پہ وہ خود بھی پیش ہوں گی. پارٹی رہنماؤں کو اطمینان کے لیے میں نے نہیں دیا تھا. میں نے خان صاحب نے چونکہ خواہش ظاہر کی تھی تو میں نے شخص کا جواب دے دیا ہے. اب اس پہ خان صاحب فیصلہ کریں گے، لیکن مہربانی کریں کہ یہ سوالات ان سے کریں نا. پوچھے سر، ان سے غور صاحب سے بھی کل پوچھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی ہارڈ کاپی آئی ہے، ابھی پڑھا نہیں ہے میں نے. بہرحال یہ جو بھی فیصلہ کر لیں خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. کب تک ملاقات متوقع ہے آپ کی خان صاحب سے؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی خان صاحب یاد کریں گے ہم کیا کہتے ہیں محاورتاً سر کے بل دوڑے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آج کل مجھے چونکہ تھوڑی سی ریسیس ملی ہوئی ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں شاید پاکستان سے کسی ایک سائٹ پہ چلا جاؤں 15-20 ایام کے لیے. گلزار صاحب کو بلایا اس معاملے پہ جو پارٹی میں مجھے علم نہیں ہے. آپ لندن بھی جا رہے ہیں، جمعے کو سننے میں آ رہا ہے، کیا مقصد ہے لندن جانے کا؟ نہیں، میں جمعے کو لندن نہیں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں پاکستان سے باہر 15-20 دن کے لیے، لیکن یہ میں کوئی سیاسی نہیں ہے، ٹرپ نہیں ہے، نہ میں اس حوالے سے کوئی فنکشنز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور میں جاؤں گا مڈل ایسٹ، وہاں پہ ذرا میں کچھ ایام گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ فی الحال تو کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. لگتا ہے مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے اور خود پی ٹی آئی سے. نہیں، میں مایوس ہونے والوں میں سے ہوں ہی نہیں. میں نے تو بڑے ہی اندھیری راتوں میں بھی صبح 9 کی امیدیں رکھی ہوئی ہیں، اور امید جس شخص کی ختم ہو جائے نا وہ پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمیں ڈرا سکتی ہیں. کمی محسوس کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے آپ کو؟ نہیں، جب ضرورت ہوگی، جب بھی کوئی تحریک چلے گی یا شروع ہوگی آزادی کے لیے، خان کی آزادی کے لیے یا مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، اور مجھے بلایا جائے گا تو پھر پوری قوم دیکھے گی کہ میں فرنٹ رو پہ ہوں. مڈل ایسٹ میں سر گرمی بہت ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، کیسے گزاریں؟ یار میں گرمی میں تو نہیں پھروں گا. مرول صاحب، چونکہ آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن کا سلسلہ چل پڑا تھا، لگتا ہے کہ خان صاحب کے قانون میں بھی وہ ایلیگیشن جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور شاید کوئی اثر کر گئے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو مخالفین ہیں آپ کے انہوں نے کام بگاڑ دیا ہو؟ ایلیگیشنز جو ہے نا، مجھے علم نہیں تھا. الزام تراشیاں پاکستان میں سیاست میں اور جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں ان امور پہ فی الوقت کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جب انشاءاللہ باقی انٹلیکچوئل امور پہ آئیں، کوئی گپ شپ پہ بات کریں، کوئی وردیوں پہ بات کر لیں،
یہ جو لوگ پہنتے رہتے ہیں اس پہ ہم حاضر ہیں. یہ سر زرتاج گل کی آپ نے بات کی, کل ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اسمبلی میں, آج بہت اہم اجلاس تھا, بڑی جلدی ملتوی کر دیا گیا, کیا ہوا تھا سر کل؟ اور سنا آپ بھی کوئی تھپڑ مارنے لگے تھے طارق شکیبا صاحب کو. نہیں, میں تو تھا ہی نہیں اسمبلی میں, لیکن اسپیکر صاحب کے چیمبر میں موجود تھا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ممبر نے جو ہے ایوان میں بدتمیزی کی ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے حال کے اندر کیمروں کے سامنے اسپیکر کی موجودگی میں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ایک شخص جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کی سیٹ پہ آتا ہے. تو بیسیکلی یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں. یہ صرف معافی تلافی پہ ختم ہو گیا, لیکن اصل مسئلہ یہ تھا عزت نسواں کی یا خواتین کی عزت کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ 0% ٹالرنس ہونی چاہیے, کوئی بھی کرے, لیکن ایسے شخص کو اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنی چاہیے. بہرحال زرتاج گل نے معاف کر دیا ہے. تو اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو ہم فوجداری سائٹ پہ دیکھتے ہیں, چونکہ ایوان کے اندر ہونے والی بہت سی کارروائیوں کو جو ہیں دیگر فورم پہ نہیں لے جایا جا سکتا ہے, تو وہ بھی ہم نے ایگزامن کیا. لیکن بہرحال کل جو واقعہ ہوا اس واقعے کا پھر جو اختتام معافی پہ ہوا, یہ دونوں ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے. خواتین کے ساتھ پاکستان میں کسی قسم کی توہین یا بے عزتی کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈیٹرنٹ بنے. کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ اتنا تھوک کے حساب سے جو ہیں ٹریٹمنٹ دیں خواتین کو. اور پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے زیادہ کوششیں کرنی ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بڑے ایکسٹرا کاشیس اور ویجیلنٹ ہیں اپنے خواتین کی ڈگنیٹی کے حوالے سے, ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے. ہاں جی, 2 بچے آئیں, آ جاؤ ٹائم برا کے ابھی تک. ہاں انشاءاللہ.